مسیح کے جلالی بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں خدا باپ کا شکر کرتا ہوں کہ خدا باپ نے مجھے یہ موقع بخشا، اور خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر کا میں شکر گزار ہوں، اور گریس نیٹ ورک کا، جن کے توسل سے آج کلام صداقت میں صداقت کی باتوں کو کہنے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ اور میرا نام پاسٹر عامر نذیر ہے، اور میرا تعلق کلوری پینٹیکاسٹل چرچ اسمبلیز آف پاکستان سے ہے۔ اور آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ورشپ۔ تو کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت سے میں خدا کے کلام میں سے پڑھ رہا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ یہاں پر لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اس سامری عورت سے کہی جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے۔ وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح تھکا ماندہ اس کنویں پر بیٹھ گیا، اور ایک عورت جو سامری تھی وہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو مجھے پانی پلا، اور وہ سامری عورت خداوند یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ حالانکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یہ ساری گفتگو کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے 20ویں آیت کے اندر کہا، سامری عورت نے 20ویں آیت میں کہا کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے، نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے وہی بات جو ہماری مرکزی آیت ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ پرستش کرنے والے ہیکل کے اندر موجود تھے، اور خاص طور پر آصف کا گھرانہ اس بات کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ ہیکل کے اندر وہ خداوند کی پرستش اور ستائش کریں۔ اور جہاں تک ہم میوزک کی بات کرتے ہیں، انسٹرومنٹ کی بات کرتے ہیں، تو پیدائش کی کتاب میں یوبل نامی ایک شخص جس کا ذکر ملتا ہے، وہ بانسری بجانے والوں کا باپ تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام جو انسٹرومنٹ ہیں، جو اولڈ انسٹرومنٹ ہیں، ان کا وہ فادر گنا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پرستش کا معیار جو ہے وہ مزید آگے باقی اقوام میں بھی آتا گیا، اور پھر اہل یہود کے اندر خاص طور پر پرستش کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ 150 زبور جو آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، ان کو مختلف طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ تلاوت کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے تھے، اور پھر ان کو پرستش کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اور جب ہم زبور یا مزامیر کی بات کرتے ہیں، تو مزامیر کو عبرانی میں تحلیم کہا جاتا ہے۔
جس کا مطلب حمد و ستائش ہے۔ اس کا جو سنگولر ہے واحد وہ تہلا ہے، اور اس کی جو پلیورل ہے یا جمع جس کو ہم کہتے ہیں وہ تحلیم ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبرانی کے اندر جہاں پر بھی خیرک، یود اور میم آ جاتا ہے وہ لفظ جو ہے وہ جمع کا ہو جاتا ہے، جس طرح الو یعنی خدا، اور جب ہم اس کے آگے خیرک یود میم لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے الوہیم، جو خدا ہے واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن الو جو ہے وہ واحد ہے اور الوہیم جو ہے وہ جمع ہے۔ اسی طرح جو ہے تہلا واحد ہے اور تحلیم جو ہے اس کی جمع ہے۔ تو مزامیر کو مختلف طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس طرح کہ زبور 113 سے لے کر 118 تک یہ جو مزامیر تھے یہ عید فصح کے علاوہ باقی عیدوں کے موقع پر بھی یہ گائے بھی جاتے تھے اور ان کی تلاوت بھی کی جاتی تھی۔ اور فصح سے پہلے 2 زبور 113 اور 114، اور فصح کے بعد باقی جو ہے مزامیر ان کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو یہودیت کے اندر مزامیر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور یہودی جو ہیں مزامیر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور وہ پرستش کے طور پر بھی اسے استعمال کرتے تھے۔ اور خاص طور پر میں نے ذکر کیا آصف کے گھرانے کا، کہ آصف کا جو گھرانہ ہے وہ ہیکل کے اندر خداوند کی پرستش اور تمجید کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اور لیکن یہاں پر جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہاں پر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ تو میں نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ پرستش جو ہے وہ بہت پہلے سے ہی جاری ہے۔ غیر اقوام کے اندر بھی جو ان کے نغمے ہوتے تھے، ان کے گیت ہوتے تھے، ان کے طریقہ کار ہوتے تھے، وہ اپنے طریقوں سے اپنے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اپنے معبودوں کی ستائش کرتے تھے۔ اسی طرح یہودی جو ایک خدا کو مانتے ہیں وہ بھی مختلف طریقوں سے اپنے خدا کی پرستش اور ستائش کرتے تھے، اور ہیکل کے اندر، عبادت خانوں کے اندر خداوند کی پرستش اور ستائش کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ جس لمحہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کی اس وقت بھی ہیکل موجود تھی۔ وہ سلیمانی ہیکل تو نہیں تھی، لیکن جو ہیکل ہیرودیس نے بیفور کرائسٹ جس کو تعمیر کیا، وہ ہیکل اس وقت موجود تھی، کیونکہ جو ہیکل سلیمان نے تعمیر کی اس کو مسیح سے پہلے ہی، مسیح کی آمد سے پہلے ہی اس کو تباہ کر دیا گیا، اور بعد میں ہیرودیس نے اس کو تعمیر کروایا۔ یہ وہی ہیرودیس ہے جس نے 2 سال کے بچے بھی مروا دیے۔ اور یہ ہیکل خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں موجود تھی، اور یہودی ورشیپرز موجود تھے، خداوند کی حمد اور ستائش کرتے تھے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو کیا اس وقت ہیکل میں پرستش کرنے والے موجود نہ تھے؟ کیا اس وقت عبادت خانوں میں پرستش کرنے والے موجود نہ تھے؟ کیونکہ یہودی ہیکل کے علاوہ اس وقت بہت سے عبادت خانہ بھی تھے، اور یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جہاں خداوند یسوع مسیح نے تلاوت کی وہ ایک عبادت خانہ ہی تھا، اور عبادت خانوں کے اندر بھی خداوند کی پرستش اور ستائش ہوتی تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عبادت خانوں کے اندر پرستش کرنے والے نہ تھے، ستائش کرنے والے نہ تھے، مزامیر گانے والے نہ تھے، جو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ ڈھونڈا اس وقت جاتا ہے جب نہیں ملتا، جب کمی ہوتی ہے۔ اگر عام ایک چیز مل جائے تو وہ ڈھونڈنے میں شامل نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی چیز نہ ملے، مشکل سے ملے، تو اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور جب باپ نے یہ کہا کہ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہمارے آسمانی باپ کی ہے ویسے پرستار باپ کو کم ملتے ہیں۔
اور باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ یہاں پر ریکوائر کی گئی ہے روح اور سچائی سے۔ آئیے جانتے ہیں روح اور سچائی سے مراد کیا ہے۔ تو رومیوں میں 8ویں باب کے اندر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، 8واں باب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں حوالے کو۔ 8ویں باب کی آیت نمبر 15 کے اندر لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، روح سے پرستش کریں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو خاص بات یہ نہیں لکھا کہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے، بلکہ لکھا ہے باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ جب باپ اپنے لیے پرستار ڈھونڈے گا تو وہ بیٹے ڈھونڈے گا، جب خدا اپنے لیے پرستار ڈھونڈے گا تو وہ مخلوق ڈھونڈ سکتا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو تمام تر جو خدا نے خلق کیے وہ تمام تر مخلوق کہلاتے ہیں، ہم تمام تر انسان مخلوق میں آتے ہیں، لیکن جب ہم باپ کہتے ہیں تو پھر ہم خدا کو اپنا باپ گدرانتے ہیں اور ہم خود اس کے بیٹے بنتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو باپ کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ جو روح سے، کون سی روح؟ جو ابا کہہ سکے، جو فادر کہہ سکے، جو باپ کہہ سکے، ایسی روح، اور یہ ہے لے پالک ہونے کی روح۔ تو غلامی کی روح سے مراد کیا ہے؟ غلامی کی روح سے مراد پرانی انسانیت ہے، کیونکہ جب خدا نے آدم کو خلق کیا تو آدم کو آن کرنے کے لیے خدا نے اس کے اندر انسانیت رکھی، انسانیت کے سبب سے وہ انسان ہے، حیوانیت کے سبب سے حیوان ہوتا ہے، شیطانیت کے سبب سے شیطان ہے، اور انسانیت کے سبب سے انسان ہے۔ تو آدم کو جب بنایا گیا تو خدا نے اس کو انسان بنانے کے لیے اس کے اندر انسانیت رکھی۔ فرض کریں کہ اگر اسی مٹی کے بت کے اندر خدا حیوانیت ڈال دیتا، حیوان کی خوبیاں ڈال دیتا، تو اسی بت کے اندر اسی طرح کا سٹرکچر ہوتا لیکن وہ حیوان ہوتا۔ لیکن خدا نے اس پتلے کے اندر جو مٹی کا بنایا گیا اس کے اندر خداوند خدا نے انسانیت رکھی، اس لیے وہ انسان ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے تم کو غلامی کی روح نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کے اندر جو انسانیت رکھی تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب خدا نے آدم کو پکارا تو آواز دی، تو آدم نے آگے سے جب رپلائی دیا تو اس نے کہا میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ اور کلام مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو۔ میں ڈرا، میں نے تیری آواز سنی کیونکہ میں ننگا تھا، میں ڈرا۔ وہ جو پرانی انسانیت تھی اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا جب اس نے گناہ کر لیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے تم کو وہ والی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے تم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہو۔ تو پھر لے پالک ہونے کی روح سے کیا مراد ہے؟ نئی انسانیت۔ پھر سے سن لیں، غلامی کی روح سے مراد پرانی انسانیت ہے جو گناہ کرنے کے سبب سے بگڑ گئی اور جس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ اور اب لے پالک ہونے کی روح کون سی ہے؟ نئی انسانیت جس میں ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ انسانیت کہتے ہیں انسان کی خوبیوں کے مجموعے کو۔ اور جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کو تمام تر انسانی خوبیاں بھی خدا نے دیں، اس کے اندر رکھیں، اس لیے وہ انسان تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ شیطان نے اس سے گناہ کروا لیا اور اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو الہی شخص ہے وہ آسمان سے آیا
اور اس نے ہمارے جیسا جسم اختیار کیا۔ لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا کا بیٹا جو الہی شخص ہے، عالم بالا کا ہے، وہ عالم بالا سے زمین پر آیا اور اس نے ہمارے جیسا جسم اختیار کیا، ہمارے جیسی باڈی لی۔ اور جب اس نے ہمارے جیسی باڈی لی تو پھر وہ انسان بنا۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ جب انسان بنا تو اس نے انسانیت بھی اختیار کی۔ جب وہ مصلوب ہوا تو کلام مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ اور جب گناہ کا بدن بیکار ہو گیا تو پھر سے خدا نے جو ہے ایک نئی انسانیت جو ہمیں بخشی ہے۔ جب خدا کا بیٹا زمین پر آیا تو خدا کے بیٹے نے ہمارے جیسا جسم لیا اور اس نے پرانی انسانیت پہنی، یعنی کہ انسانیت پہنی جس سے وہ انسان ہو سکے اور انسان کی ساری خوبیاں رکھ سکے۔ لیکن جب وہ مصلوب ہوا تو اس نے ہماری پرانی انسانیت کو مصلوب کر دیا۔ اب انسان جو ہے جس کے سبب سے انسان تھا وہ مصلوب ہو گئی، اب انسان خالی ہو گیا، اور پھر خدا کی طرف سے اسے نئی انسانیت بخشی گئی، اور جو نئی انسانیت ہے وہ خدا کی خوبیوں کا مجموعہ ہے جسے یہاں پر لے پالک ہونے کی روح کہا گیا ہے۔ تو خدا نے ہمیں پھر نئی انسانیت بخشی۔ تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو۔ تو ایک انسانیت اتارنے کی بات ہے اور دوسری انسانیت پہننے کی بات ہے۔ تو اس جگہ پر رومیوں 8:15 کے اندر غلامی کی روح سے مراد پرانی انسانیت ہے اور لےپالک ہونے کی روح سے مراد نئی انسانیت ہے۔ اب نئی انسانیت جو ہے وہ خدا کی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ پرانی انسانیت انسان کی خوبیوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح نئی انسانیت خدا کی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو روح سے مراد کیا ہے؟ نئی انسانیت میں پرستش کرنا۔ اب جو مسیح سے پہلے خداوند کی حمد اور پرستش کرتے تھے، خداوند کی ستائش کرتے تھے، وہ پرانی انسانیت میں خداوند کی حمد اور پرستش کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پرانی انسانیت کو مصلوب نہیں کیا تھا۔ اس کا سبب ایک سیدھا سا یہ ہے کہ خدا کا بیٹا ابھی مجسم نہیں ہوا تھا۔ خدا کا بیٹا مجسم ہونا تھا، اس نے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کرنا تھا، تو پھر پرانی انسانیت جو آدم سے بگڑ گئی اس نے مصلوب ہونا تھا۔ اب جو آدم سے لے کر جتنے بھی انسان پیدا ہوتے رہے وہ سارے کے سارے پرانی انسانیت میں ہی پیدا ہوتے رہے۔ ایون دیٹ کہ جو پروفٹس تھے، بڑے سے بڑا نبی بھی پرانی انسانیت ہی میں پیدا ہوا۔ ان کے اندر انسانیت نہیں بدلی تھی، لیکن وہ اپنے عہد کے مطابق وہ تعلیم دیتے تھے، اپنے عہد کے مطابق وہ چلتے تھے۔ لیکن جب خدا کا بیٹا آیا تو خدا کے بیٹے نے اس انسانیت کو مصلوب کر دیا، اب نئی انسانیت بخش دی، جس سے پھر ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آدم سے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ آدم ہی تھے۔ آدم سے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ انسان تھے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے ہونے کا فضل دیا ہے۔ آدم سے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہیں، لیکن جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کر لیتا ہے وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اور جب خدا کا کوئی بیٹا بن گیا تو باپ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو بیٹے ہوں اور جو روح سے پرستش کریں، یعنی نئی انسانیت میں پرستش کریں۔
انسان پرستش کرنے والے بہت ہیں، بہت تھے۔ اس سے پہلے کہ خدا کا بیٹا آئے انسان پرستش کرنے والے بہت تھے۔ جیسے میں نے آصف کے گھرانے کا ذکر کیا کہ آصف کا گھرانہ سارے کا سارا ہیکل کے اندر پرستش کرنے والا تھا، لیکن آصف بھی پرانی انسانیت کا شخص تھا۔ ہیکل کے اندر جتنے بھی پرستش کرنے والے تھے وہ پرانی انسانیت میں پرستش کرنے والے تھے، لیکن باپ ایسے ڈھونڈتا ہے جو نئی انسانیت والے ہوں، جو خدا سے پیدا ہوئے ہوں، اور جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ لکھا جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ تخم کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے سیڈ، یعنی بیج، اس کا بیج اس میں بنا رہتا ہے، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا۔ نئی انسانیت کا یہ خاصہ ہے کہ نئی انسانیت والا شخص گناہ نہیں کرتا، لیکن پرانی انسانیت والے شخص سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بے صحیح سے وہ انسانیت بگڑ گئی تھی، اس لیے اب اسے جتنا بھی سنوارنے کی کوشش کرو وہ نہیں سدھرے گی۔ لوگ اس کے لیے روزے بھی رکھتے رہے، لوگ اس کے لیے پرستش بھی کرتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن وہ انسانیت سدھر نہیں سکتی۔ اس لیے خدا نے کیا کیا، اس انسانیت کو مسلوب کر دیا اور نئی انسانیت بخش دی جو خدا کے مطابق ہے، جس میں گناہ نہیں ہے اور جو سچی ہے، اور باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو روح سے مراد کیا ہوا؟ نئی انسانیت میں پرستش کرنے والا۔ نمبر 2، روح سے مراد ہے، دوسرے نمبر پر بتا رہا ہوں، روح القدس سے معمور ہو کر پرستش کرنا۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ روح سے معمور ہو کر پرستش کرنا، یا وہ لوگ پرستش کریں جو روح سے بھرے ہوئے ہیں، تو باقی کہہ رہے ہوتے ہیں کیا ہم روح سے خالی ہیں؟ خدا اپنے روح کو سب پر جو ہے وہ انڈیلتا ہے۔ نبیوں کے ساتھ بھی خدا کا روح تھا، ان پر بھی روح نازل ہوتا تھا، لیکن نبیوں کو کبھی بھی روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا تھا۔ روح القدس کا بپتسمہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم عید پینتیکوست کے روز ہوا، جب سارے شاگرد ایک جگہ پر جمع تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، 120 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس وقت پہلی دفعہ روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اور روح القدس کا بپتسمہ ہمیشہ غیر زبانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح سے پرستش کرنے والے ہوں۔ تو روح سے ایک بتایا میں نے نئی انسانیت میں پرستش کرنا، اور دوسرے نمبر پر میں بتا رہا ہوں کہ روح القدس کا بپتسمہ جس شخص کو ہے وہ شخص خدا کی پرستش کرے۔ خدا ایسے پرستار ڈھونڈ رہا ہے۔ اس سے پہلے لوگ جو ہیں جن پر روح نازل ہوتا تھا، نبیوں پر بھی ہوتا تھا، عام اشخاص پر بھی ہو جاتا تھا، سمسون پر کئی دفعہ روح نازل ہوا، لیکن ان تمام لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا تھا۔ اور الشبہ بھی جو ہے وہ روح سے بھر گئی، لیکن اسے بھی جو ہے بپتسمہ نہیں ہوا تھا۔ شمعون ایک بزرگ تھا، وہ بھی روح کی ہدایت سے ہیکل کے اندر گیا، لیکن اسے بھی روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا تھا۔ مقدسہ مریم کو بھی روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب بالا خانہ میں وہ موجود تھے اور مقدسہ مریم بھی وہاں پر موجود تھیں، تب وہاں پر روح نازل ہوا، اور مقدسہ مریم کو بھی روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اور انہوں نے بھی غیر زبانیں بولی۔ لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے سب، اور ان میں تمام عورتیں بھی شامل ہیں اور تمام شاگرد بھی شامل ہیں جو 12 تھے، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ان میں ایماندار لوگ شامل ہوئے وہ سب شامل تھے، اور وہ روح القدس یافتہ لوگ تھے۔ تو باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ جو روح القدس یافتہ لوگ ہوں وہ باپ کی پرستش کریں۔ اور دوسرے نمبر پر یسوع نے کہا سچائی۔ اب سچائی کیا ہے؟ یوحنا کے 8ویں باب کے اندر یسوع مسیح نے یہودیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جنہوں نے یسوع مسیح کا کلام قبول کیا، اور ان سے کہا اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے، اور سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم ابراہام کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے
انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا ابد تک گھر میں رہتا ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں سے کہا اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ انہوں نے کہا ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ یسوع نے کہا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، جو ناپاکی کرتا ہے ناپاکی کا غلام ہے، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کا غلام ہے، جو بے دین ہے وہ بے دینی کا غلام ہے، جو ناراست ہے وہ ناراستی کا غلام ہے۔ اسی طرح سارے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اوپر کہا اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، نیچے آ کے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ہی سچائی ہے۔ اب ڈیفرینشیٹ کرنے والی جو بات ہے، سچی بات کبھی کسی کو آزاد نہیں کرتی، سچی بات کبھی کسی کو آزاد نہیں کرتی، سچی ذات آزادی کا سبب ٹھہرتی ہے۔ سچائی سے مراد یہاں پر خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کے بیٹے نے گناہوں سے آزاد کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سچی باتیں کرتا ہے تو وہ کبھی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا، لیکن اگر خدا کا بیٹا جو سچائی ہے وہ موجود ہو تو پھر آزادی حاصل ہوتی ہے، آزادی ملتی ہے۔ تو پھر کہتا ہوں سچی بات یا سچا لفظ کسی کو آزاد نہیں کرتا، سچی جو ذات ہے خدا کا بیٹا یسوع وہ آزادی کا سبب ہے۔ اور روح اور سچائی سے پرستش یعنی کہ جو روح القدس یافتہ ہو، نئی انسانیت والا ہو، اور جس کی زندگی میں خدا کا بیٹا ہو وہ پرستش کرے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آواز اور ساز جب ملتے ہیں تو خدا کی حضوری ٹھہرتی ہے۔ یہ تواریخ کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، جب آصف کا گھرانہ اور وہ سارے جو کوائر تھی وہاں پر وہ سارے پرستش کرتے تھے تو کاہن بھی جو ہے وہ ٹھہر نہ سکے، ساز اور آواز مل گئے اور پھر خدا کا ابر ٹھہر گیا، خدا کی حضوری ٹھہر گئی۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر سازوں کے ملنے سے اور آوازوں کے ملنے سے اگر خدا کی حضوری ٹھہرتی ہے تو پھر تو جو مراسی ہیں، جو اچھے نوٹ جانتے ہیں، جو میوزک سے اچھے واقف ہیں، پھر ان کی مجلس کے اندر جب وہ گاتے ہیں تو پھر زیادہ حضوری ٹھہرنی چاہیے۔ تو حضوری کا سبب اب ساز اور آواز نہیں ہے، حضوری کا سبب خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ جہاں کہیں 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہو وہ وہاں پر موجود ہے، اور جہاں پر ایماندار لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر خدا کی حضوری ٹھہر جاتی ہے، خدا کی معموری ٹھہر جاتی ہیں، وہاں پر روح القدس جنبش کرتا ہے۔ تو صرف سازوں سے اور آوازوں سے خدا کا ابر نہیں ٹھہرتا۔ آج جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف سازوں کو اور آوازوں کو بنا لیا گیا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو روح القدس یافتہ ہوں، وہ لوگ جو نئی انسانیت والے ہوں، وہ لوگ جو مسیح کو اپنی زندگی میں رکھنے والے ہوں، وہ لوگ خداوند کی پرستش اور ستائش کریں، پھر خدا کا مسا جو ہے ٹھہرے گا۔ لوگوں کو میوزک پہ مزہ آتا ہے اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں بڑا مسا آ رہا ہے۔ میوزک سے مزہ آ سکتا ہے لیکن مسا نہیں ہے۔ مسا خدا کے روح ہی سے حاصل ہے، اور خدا کی حضوری خدا کے روح ہی سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور میں اینڈ پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پرستش کرنا چاہتے ہیں وہ روح اور سچائی سے اپنے آپ کو بھریں۔ اور ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں، شور حضوری نہیں ہوتی، شور معموری نہیں ہوتی۔ معموری جو ہے وہ خاموشی میں بھی ہو سکتی ہے، جہاں کوئی انسٹرومنٹ نہیں وہاں پر بھی معموری اور حضوری ہو سکتی ہے۔ اور آپ پالوس اور سیلاس کو یاد کر سکتے ہیں، وہ آدھی رات جب تھی تو اس وقت وہ دعا اور حمد کے گیت گا رہے تھے، اور وہاں پر خدا کی حضوری تھی، خدا کی معموری تھی، اور وہاں پر جوئے اور بندھن ٹوٹے اور قیدی آزاد ہوئے۔ یہ ہوتی ہے خداوند کی حضوری اور معموری۔ نہ وہاں پر کوئی انسٹرومنٹ تھا،
اور نہ ان کے ڈھنگ کے کوئی کپڑے تھے، بلکہ ان کو بینت بھی لگائے گئے تھے، ان کی حالت بھی اس قدر ٹھیک نہیں تھی، جسمانی طور پر وہ ویک تھے لیکن روحانی طور پر وہ بہت زیادہ مضبوط تھے۔ تو ایسے لوگ خدا ڈھونڈتا ہے، بیٹے خدا ڈھونڈتا ہے۔ غیروں نے بہت پرستش کر لی، آؤ اب بیٹوں کی طرح پرستش کریں، بیٹے پرستش کریں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ میں ان پر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے، جتنوں نے تیرا کلام سنا ہے یہ کلام ان کی زندگی میں باعث برکت ٹھہرے اور تیرے لوگ خداوند کثرت سے برکت پانے والے ہوں۔ خدا کے خادم کے لیے میں دعا کرتا ہوں، بھائی دانش کے لیے تیرا جلال ان کی زندگی میں خداوند بڑھے، اور خدا گریس نیٹ ورک کے لیے جس کے توسل سے خداوند بہت سے خادمین کلام مقدس کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں، ان سب کو تو بڑی برکت دے۔ اے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے سننے والوں کو کثرت کی برکت دے، یسوع نام میں آمین۔